ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے رحم نہیں آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے کہ ناگہانی کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیر خواہ بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرق ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختے پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا، اور ماں اور اس کا بیٹا اس پر سوار پانی کے بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے، اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے، اور تختہ پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے، جو کبھی بھی کسی خطرناک لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل پھسل گیا اور اس نے بچے کو بنا کر اپنے اسے نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مغروب ہو کر اور اس کے کارگندوں کی ڈانٹ پٹٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو رستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرمے کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرمے کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتی۔ لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کچی بینائی بھی نہ جاتی رہے، اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرمے کی جانچ کرنے کے لیے جو ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اس نے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ بچے کی چیخو پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینک دی اور چلتا بنا۔ شاہی قلعے گزر جانے کے بعد بچہ سرمے کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ تو ہم تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ جہاں کہیں خزانہ پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانہ نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں صاحب ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزور نکالنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی، زمین کے تمام پوشیدہ خزانے ان کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قریب جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شاید اور اس کی قوم کو قوم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔
قوم عاد موجود یمن اور عمان کے علاقے میں کوئی 2,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، سرسبز کھیتوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہے تھے۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے احوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد ازاں اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور آرام کے مقام پر جنت ارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فصل کی تعمیر شروع کی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھل پھول لگا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند سنتنوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تیار کی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو اس نے ایک عالیشان لشکر تیار کیا اور پورے جاہ و جلال اور کرو فرقے کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہی وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پوری کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر۔ مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر۔ فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلے پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کے۔ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا اور نہ ہی آسمان پر کہ فرشتہ اجل آن حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئیں اور فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظر سے اوجھل ہے۔